پی ٹی آئی رہنماؤں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری تھا اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ تمام اراکین مستعفی ہو جائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں قومی اسمبلی کا بھی ہنگامہ خیز اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے اور شہباز شریف یا شاہ محمود قریشی نیا وزیر اعظم کون ہوگا، اس حوالے سے آج فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اجلاس سے قبل پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام اراکین قومی اسمبلی کی نشستوں سے مستعفی ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا قومی اسمبلی نشستوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ، عمران خان نے پی ٹی آئی اراکین کے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندہ دنیا نیوز عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر، بتائیے گا اس فیصلے کی تفصیلات۔ جی، جس طرح ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا تھا کہ اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کو دے دیا ہے تمام پارلیمانی پارٹی کے ممبران نے، اور اب یہ کنفرم کیا جا رہا ہے سورسز سے کہ پاکستان تحریک انصاف کا قومی اسمبلی کی نشستوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان نے اس حوالے سے تمام لوگوں کو بتا دیا ہے، اپنے پارٹی ممبران کو، اور بلکہ آج انہوں نے جب تقریب سے خطاب کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اکیلے کو بھی استعفیٰ دینا پڑا اور میرے ساتھ کوئی نہ ہوا تو میں اکیلا بھی قومی اسمبلی کی نشست سے ریزائن کروں گا، جس پر تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اور اب جو وزیر اعظم پر ووٹنگ ہوگی وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے، اس ووٹنگ کے بعد وزیر اعظم تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ اپنی اپنی نشستوں سے مستعفی ہو جائیں گے۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج تقریباً 95 سے 100 کے قریب لوگ تو اس پارلیمانی پارٹی کی اجلاس میں موجود تھے۔ اب کتنے لوگ استعفیٰ دیتے ہیں اور کتنے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کا فیصلہ کچھ دیر میں ہو جائے گا۔ تاہم تمام لوگوں نے آج پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے، اور پارلیمنٹ کا جو سیشن ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان کا انتخاب کیا جائے گا، اس انتخاب کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف اپنی نشستوں سے مستعفی ہو جائے گی۔ اور یہ تمام جو استعفے ہیں وہ آج ہی ڈپٹی اسپیکر جو قومی اسمبلی ہے ان کو جمع کروا دیے جائیں گے، اور جس کے بعد یہ انسسٹ کیا جائے گا کہ ان کی ویریفیکیشن بھی جلد سے جلد کی جائے، جس کے بعد ان کے استعفوں کو قبول کر کے ان کی جو ڈی نوٹیفیکیشن کا عمل ہے وہ ہو سکے، تاکہ جس طرح سے قومی اسمبلی میں تقریباً ان کے کاؤنٹ کے مطابق، پی ٹی کے کاؤنٹ کے مطابق 140 سے 144 کے قریب لوگ ان کے موجود ہیں، تو اگر یہ تمام لوگ ریزائن کرتے ہیں تو قومی اسمبلی کی اتنی نشستیں جو ہیں تقریباً 140 کے قریب وہ خالی ہو جائیں گی، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر دوبارہ انتخاب کروانا پڑے گا۔ اس صورت میں جب الیکشن کمیشن نئے بلدیاتی انتخابات اور جو ڈی لمیٹیشن ہے حلقوں کی اس کے حوالے سے کام کر رہا ہے، اب یہ اس پر کیا آگے رائے عمل دیگر ادارے اپناتے ہیں، تاہم پی ٹی آئی کی حد تک آج یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی تمام ارکان جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں گے اپنی اپنی نشستوں سے، اور جیسے ہی ووٹنگ کا عمل ختم ہوگا تمام لوگ اس کے باہر نکل کر اپنے استعفے جمع کروا دیں گے۔ جی عمر، بتائیے گا نمبر کیا ہے، کل کتنے ممبران ہیں جو آج مستعفی ہو جائیں گے؟ جی، تقریباً جو پی ٹی آئی کا نمبر ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں وہ 144 سے 146 سے 155 کے قریب تو ان کے ٹوٹل ممبر تھے، اس پہ اب منحرف ارکان ہے جن میں 13 لوگوں کو انہوں نے جاری کیا تھا، تو یہ 140 کے قریب یہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے تقریباً جو ممبر ہیں وہ 142 140 کے قریب بنتے ہیں۔ لیکن اب اس میں بہت سی مختلف رائے بھی سامنے آتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اتنے لوگ ریزائن پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کچھ لوگ ریزائن نہ کریں اور وہ اس فیصلے کا اختلاف کریں، لیکن اب پارلیمانی پارٹی میں تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور اب اتحادی جو جی ڈی اے ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، شیخ رشید اناؤنس کر چکے ہیں استعفوں کے حوالے سے، وہ بتا چکے ہیں، باقی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں وہ ریزائن کریں گے، تو یہ تقریباً 140 کے قریب کا فگر ہے جو ہماری کیلکولیشن ہے منحرف ارکان کو نکال کر، تو اس سے اب عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہ بتا دیا گیا تمام لوگوں کو، تمام لوگوں نے اس کی تائید کی ہے، اور اب عمران خان وہاں سے نکل کر جو ان کے چیف ویپ تھے عامر ڈوگر ان کے چیمبر میں موجود ہیں، وہاں پر بیٹھے ہیں، اور وہاں سے آج جب عمران خان پارلیمانی پارٹی سے نکلے ان سے سوالات بھی کیے گئے بہت زیادہ، اور ایک اور چیز کہ جیسے ہی آج پارلیمانی پارٹی سے وہ باہر نکلے تو جو ان کے ساتھ وزیر اعظم کا سیکورٹی کا اسکواڈ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ ان کو ان کے پارٹی کے لوگوں نے وہاں سے ریسکیو کیا، لوگوں جہاں پر کارکنان تھے لوگ تھے ان سے بچا کر وہ ان کو چیف ویپ کے کمرے میں لے کر گئے۔ ابھی وہ جو ان کے چیف ویپ ہیں عامر ڈوگر ان کے چیمبر میں موجود ہیں۔ عمران خان اور وہ پارلیمنٹ ایوان میں سیشن کا حصہ بنیں گے اور شاہ محمود قریشی کے حق میں ووٹ بھی دیں گے، یہ ہمارے ذرائع کا بتانا ہے۔ اب اس ووٹنگ کے بعد شاہ محمود قریشی پر ووٹنگ کے بعد یہ ریزائن کریں گے، اب ریزلٹ کیا آتا ہے اس سے
उस पर फैसला पहले ये लग रहा था कि शायद ये फैसला करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी की वोटिंग जो है उससे पहले ही ये रिजाइन कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ये वोटिंग में जाएंगे और जैसे ही वोटिंग का अमल खत्म होगा और जो भी वजीर आजम नामजद बनेगा, जीतेगा, उसके बाद पीटीआई एटलीस्ट अपनी नशिस्तों से रिजाइन कर देगी। जी उमर, बताइएगा, मुराद सईद ने इस्तीफे की कॉपी भी शेयर की है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मजीद कौन कौन से अरकान हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर दे दिया इस्तीफा? जी, मुराद सईद ने अपना रिजाइन जो है वो ट्वीट भी कर दिया और उन्होंने बाकायदा, बल्कि वो तो कुछ दिन पहले से, जब से ये रिजाइन की बातें चल रही थी, वो इस पर बात भी कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि वो रिजाइन अपना ख्याल कर चुके और आज इन्होंने बाज़ाब्ता अपना जो रिजाइन है वो अपना ट्वीट भी कर दिया और अब जैसे ही ये कौमी असम्बली का इजलास होगा और वोटिंग का अमल होगा उसके बाद ये तमाम लोग जो हैं वो रिजाइन देंगे। अब इस पर जो मुराद सईद ने ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी जो मुल्क के हवाले से उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया और ये कहा है कि जो एब्सोल्युटली नॉट का फैसला था वो सिर्फ हम गवर्नमेंट का नहीं, पूरी आवाम का फैसला था और उसकी कदर करते हुए पीटीआई अपने जो अरकान असम्बली की नशिस्तें हैं, जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, उनसे रिजाइन कर रही है। तो अब ये तमाम लोग जिस तरह से पीटीआई के साथ मौजूद है और आज बाकायदा जब ये स्पीच चल रही थी तो उस वक्त इमरान खान जब पार्लिमानी पार्टी में बोले तो वहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, तमाम लोगों ने इंडिविजुअली इजहार किया। इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी में ये कहा कि तमाम लोग अपनी अपनी राय का इंडिविजुअली इजहार करें ताकि फिर एक फैसला कलेक्टिवली किया जाए ताकि उसमें कोई भी एतराज ना कर सके। तो उमर, ये बताइएगा कि पार्लियामान क्या तजावीज़ दी गई दीगर अरकान की जानिब से इस्तीफों के अलावा किसी और ऑप्शन पर भी गौर किया गया? देखिए, इसमें दो चीजें थी। इसमें कि कुछ लोगों की राय ये थी कि ये इस्तीफे नहीं देने चाहिए बल्कि कौमी असम्बली इजलास में मुसलसल उसको हिस्सा बनना चाहिए कार्रवाई का और आइंदा जो कौमी असम्बली में कानून साजी के अमल होंगे उनमें पीटीआई को शामिल होना चाहिए। लेकिन फिर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई क्योंकि कुछ लोगों की राय थी कि इस्तीफों में नहीं जाना चाहिए और कुछ लोगों की राय थी कि इस्तीफों में जाना चाहिए, लेकिन जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तमाम लोगों से ये कहा कि वो इंडिविजुअली अपनी अपनी राय का इजहार करें, उसके बाद फिर जो अक्सरियत की राय होगी उसका एहतराम किया जाएगा और फिर पार्टी उस तरफ जाएगी। लेकिन आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें कुछ लोगों ने मुखालफत भी की, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं, अक्सरियत है, उन्होंने इस्तीफों में जाने की बात की। जी उमर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन ने हमें ज्वाइन किया है। खावर, अब तो बाकायदा तौर पर फैसला भी कर लिया गया है और इस्तीफे दे दिए जाएंगे कौमी असम्बली की नशिस्तों से, किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? जी, कल रात जो मुजाहरे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के हक में, मेरी इत्तला के मुताबिक कल तक जो लीडरशिप है पीटीआई की वो थोड़ा सा इबहम का शिकार थी कि शायद हमें असेंबली में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन कल रात के बाद मेरी जो इनके लीडरान से बात हुई है उनका यही ख्याल है कि यही मौका है कि उनको पब्लिक में जाना है, लोगों के पास जाना है और लोगों को जाके बताना है कि हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है, क्योंकि अगर वो असेंबली के अंदर बैठते हैं तो वो इस सारे निजाम का हिस्सा बनेंगे जिसको वो करप्ट कह रहे हैं, जिसको वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कह रहे हैं, जिसको वो कह रहे हैं कि अमरीकी साजिश के तहत ये नया निजाम बनाया जा रहा है।